نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، رب کائنات سب کو صحت مند، تندرست اور لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ ہم سب کے ہر مشکلوں، پریشانیوں، تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی، روحانی، جسمانی اذیت اور تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے۔ ہمیں بیمار دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے، اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لیے وہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے، اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آج میں آپ لوگوں کو رات کا وظیفہ بتاؤں گی۔ یہ کسی بھی رات آپ کر سکتے ہیں، سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے۔ جو لوگ وظیفے وغیرہ کر کر کے تھک چکے ہیں، ان کی پوری نہیں ہو رہی دعائیں، تو دولت کی جو دعا مانگ رہے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، تو یہ وہ سلطان وظیفہ ہے جو آپ زندگی میں ایک دفعہ بھی کر لیتے ہیں تو رب کائنات آپ کو دولت کی کمی نہیں دے گا۔ آج کے دور میں دولت کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گھر کا ہر فرد کمائے تو بھی بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس مجبوری، اس پریشانی کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو یہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ مجبور ہیں کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں۔ تو یہ دولت کا بہت بڑا سلطان وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، رب کائنات آپ کی مدد عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا اس طرح ہے کہ یقین کامل رکھ کے کیجئے گا۔ سب سے بڑا اور پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب وظیفہ کوئی کرتے ہیں تو ہمارے دل میں شیطان ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ ہمارا قبول ہوگا، یا ہمیں جتنی ہم دولت مانگ رہے ہیں وہ عطا فرمائے گا رب کائنات یا کہ نہیں۔ یہ شیطان وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ وہ تو رب ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے جتنا بھی مانگے تو کم ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ دو جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ ہر عطا کر سکتا، اس کے کن کہنے کی دیر ہے، فیکون ہو جاتا ہے۔ تو رب کائنات پر پختہ یقین رکھ کے کیجئے گا۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی بات آ جاتی ہے تو ہمارا وہ مقصد، ہمارا عمل، کامیابی ہمیں نہیں ملتی۔ جتنی بھی محنت کر لیتے ہیں تو ہمیں وہ کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے یقین کامل رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات ہے وہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرماتا ہے۔ ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم اس توجہ، اس یقین کے ساتھ نہیں مانگتے، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو جب آپ اس وظیفے کو کیجئے گا تو یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی ہے۔ اور جب آپ اس وظیفے کو کیجئے تو اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ چاہے جتنی بھی ہم محنت کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، ہمیں اس کا اجر، اس کا پھل اچھا نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں، یا کہ کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں، یا محفل میلاد کے لیے مجھے بلوانا چاہتے ہوں، یا مجھ سے قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں، تو تھمبنیل پر واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور کرنا اس طرح ہے کہ آپ نے کسی بھی رات کو اس وظیفے کو کر لیجئے گا۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد علیحدہ سکون کی جگہ پہ بیٹھنا، جہاں پہ کوئی شور شرابہ نہ ہو، تنہا بیٹھنا آپ نے۔ یہ چند منٹوں کا، یعنی کہ ہو سکتے یہ نہ 2 منٹوں کا عمل ہے،
2 سے زیادہ نہیں لگے گا، تو آپ نے سکون کے ساتھ، یہاں تک کہ موبائل بھی آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، بالکل خاموشی ہونی چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے، یا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورت 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 33 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھنا ہے 33 مرتبہ، اور اس کے بعد تیسرا پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ آپ نے پہلا 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک میں آپ 1 مرتبہ 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ کر سکتے ہیں۔ باقی جو میں نے آپ لوگوں کو وظیفے کا جتنی تعداد بتائی ہے اتنی ہی کرنی ہے، نہ کم کرنی ہے نہ اس سے زیادہ کرنی ہے، جتنی بتائی ہے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو دعا کی طرح پھیلا لینا ہے، اور پھر ان ہاتھوں پر آپ نے پھونک مار دینی، یعنی کہ دم کر کے اپنے منہ پر پھیر لینا ہے، اور اس دعا کرنی ہے کہ یا رب کائنات جتنے بھی دولت کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، تو دعا مانگنے کے بعد آپ نے یقین کامل رکھ کے سو جانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز رب کائنات آپ کی مدد عطا فرمائے گا۔ جو بھی میری بہن یا بھائی اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو یقین کامل رکھ کے کیجئے گا، تو رب کائنات ہماری ضرور مدد عطا فرمائے گا، ہماری اس فریاد کو ضرور قبول و منظور عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔